السلام علیکم دوستو۔ امریکہ نے چین کے خلاف عملاً اعلان جنگ کر دیا ہے۔ نئی سرد جنگ جو شروع ہوئی تھی چند سال پہلے، اس میں مزید تیزی آ رہی ہے، بلکہ آ چکی ہے۔ ایک طرف امریکی دھمکیاں ہیں چین کے اقتصادی مالی نظام کے خلاف، اور دوسری طرف سے یعنی بیجنگ کی طرف سے پرامن بقائے باہمی انصاف اور تعاون کی تلقین اور تمام معاملات خیرسگالی جذبے کے تحت پرامن انداز میں حل کرنے کا مشورہ۔ آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اس وقت جب کہ یوکرین، صومالیہ، افغانستان ابھی بھی جنگ تو نہیں ہے لیکن کوئی اچھے حالات بھی نہیں ہیں۔ غزہ، فلسطینی عوام کے ساتھ جو کچھ کیا اسرائیل نے، تو اس تمام متلاطم دنیا میں آخر یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ کیا دنیا عملاً تیسری عالمی جنگ میں داخل ہو چکی ہے؟ لیکن یہ وہ جنگ ہے جو بغیر ہتھیاروں کے لڑی جا رہی ہے، ایک دو بڑے واضح بلاکس میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے آج کے شو کا موضوع یہی ہے کہ کس طرح چین اور امریکہ کی باہمی جنگ دنیا بھر کے معاملات پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، چین کا کیا پیغام ہے اور امریکہ کی طرف سے چین کو کیا بتایا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے حال ہی میں 3 روزہ دورہ کیا بیجنگ کا۔ وہاں پہ انہوں نے صدر شی جن پنگ اور اپنے ہم منصب وانگ یی کے ساتھ بھی تفصیلی مذاکرات کیے۔ اپنے دو طرفہ جو امور ہیں، متنازع امور اور تعاون کے حوالے سے، اقتصادی تعاون کے حوالے سے بھی کافی بات چیت ہوئی۔ امید یہ کی جا رہی تھی کہ اس دورے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں اس وقت جو شدید سرد مہری پائی جاتی ہے وہ ختم ہوگی، اور صدر شی جن پنگ اور صدر جو بائیڈن کے درمیان گزشتہ سال نومبر میں سان فرانسسکو میں جو ملاقات ہوئی تھی اور جس کے دوران یہ اتفاق کیا گیا تھا کہ مخالفت، مزاحمت اور کانفلکٹ کو ہوا دینے کی بجائے تمام معاملات باہمی رضامندی کے ساتھ پرامن انداز میں حل کریں۔ لیکن جناب ٹونی بلنکن نے چینی قیادت کے ساتھ مذاکرات کے بعد امریکی سفارت خانے میں ایک پریس کانفرنس میں جو لب و لہجہ اختیار کیا، اس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو خلیج ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ چکی ہے، اور اس میں ابھی مزید اضافہ ہوگا۔ اس میں آپ دیکھیے، آپ کو یہ ویڈیو میں اینٹونی بلنکن کا تھوڑا سا ویڈیو آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، اور پھر اس کے بعد ہم اس پہ تھوڑا سا اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں اور اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ China is the top supplier of machine tools, microelectronics, nitrocellulose, which is critical to making munitions and rocket propellants, and other dual-use items that Moscow is using to ramp up its defense industrial base. A defense industrial base that is churning out rockets, drones, tanks, and other weapons that President Putin is using to invade a sovereign country, to demolish its power grid and other civilian infrastructure, to kill innocent children, women, and men. Russia would struggle to sustain its assault on Ukraine without China's support. In my meetings with NATO allies earlier this month, and with our G7 partners just last week, I heard that same message. Fueling Russia's defense industrial base not only threatens Ukrainian security, it threatens European security. Beijing cannot achieve better relations with Europe while supporting the greatest threat to European security since the end of the Cold War. As we've told China for some time, ensuring transatlantic security is a core U.S. interest. In our discussions today, I made clear that if China does not address this problem, we will. اس پریس کانفرنس کے دوران بنیادی طور پہ اینٹونی بلنکن نے جو کچھ کہا اس کا لب لباب یہ تھا کہ میں نے بیجنگ میں پیپلز ریپبلک آف چائنا کی قیادت کے ساتھ اپنے خدشات کا اظہار کیا، اپنے تحفظات کا، اور ان کمپوننٹس یا ان فاضل پرزجات کے حوالے سے جو چین روس کو فراہم کر رہا ہے، اور روس وہی
انہی پرزہ جات کی مدد سے تیار کردہ ہتھیار یوکرین کے خلاف اپنی جارحیت میں استعمال کر رہا ہے۔ اب اینٹونی بلنکن نے یہ بھی کہا کہ چین مشین ٹولز، مائکرو الیکٹرانکس، نائٹرو سیلوسز کا سب سے بڑا فراہم کنندہ ہے، جو کہ گولہ بارود اور راکٹ پروپیلنٹ بنانے کے لیے اہم ہے، اور دیگر اشیاء میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، جنہیں ماسکو اپنے جو دفاعی مقاصد ہیں ان کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ڈرونز، ٹینک اور دوسرے ہتھیار جو کہ صدر پوتن اور ان کے ساتھی بقول ان کے ایک خود مختار ملک پر حملہ کرنے، اس کے توانائی کا جو نظام ہے، پاور گریڈ اور سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے میں استعمال کر رہے ہیں۔ روس چین کی حمایت کے بغیر یہ تمام کام جاری نہیں رکھ سکتا، یہ اینٹونی بلنکن کا دعویٰ تھا۔ بڑے پرزور انداز میں انہوں نے کہا کہ اگر روس نے اب تک اس جنگ میں سروائیو کیا ہے تو وہ بنیادی طور پہ چین کی مدد سے ہوا ہے، اور اس میں وہ پھر بھول گئے کہ چین کے علاوہ بھارت بھی حال ہی تک بلکہ ابھی بھی روس سے تیل اور گیس حاصل کر رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے روسی معیشت کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ اب اس میں انہوں نے یوکرین کا لفظ استعمال کیا کہ یوکرین ایک آزاد مختار ملک ہے، سویلینز اور سویلین انفراسٹرکچر پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے پھر فلسطین کا ذکر نہیں کیا، غزہ کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اسرائیل نے جو کچھ 2 ملین یعنی 20 لاکھ سے زیادہ فلسطینی آبادی کے ساتھ کیا ہے، کوئی 35-40 ملین ٹن ملبہ اکٹھا ہو چکا ہے، یعنی وہ تمام عمارتیں جن کو اسرائیلی بمباری کے ذریعے گرایا گیا، ہر طرف ملبہ ہی ملبہ ہے، اور اقوام متحدہ کے مطابق یہ ملبہ ہٹانے میں شاید 14-15 سال لگ جائیں۔ تو ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے، جن میں برطانیہ، جرمنی سر فہرست ہیں، انہوں نے اسرائیل کو مسلسل امداد فراہم کر رکھی ہے، ہتھیار آ رہے ہیں، اور امریکی کانگریس نے تو حال ہی میں کوئی $36 ارب کی مالی امداد بھی اسرائیل کے لیے فراہم کی ہے۔ وہاں پہ جو 34,000 لوگ مر گئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی زندگیاں بالکل عام مرغیوں کی طرح، پرندوں کی طرح ہیں، لہٰذا اس طرف کوئی توجہ نہیں کی، لیکن انہیں یوکرین کا بڑا درد ہے، اور اس کے حوالے سے چین کو بڑا انہوں نے سخت انتباہ کیا کہ آپ نے اگر یہ امداد نہ روکی تو اس کے بڑے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ روس کا جو انڈسٹریل کامپلیکس ہے، ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس، وہ براہ راست یورپ کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بنا ہوا ہے، یورپی ممالک پریشان ہیں، خوفزدہ ہیں، اور بیجنگ کو اس حوالے سے ان کے خدشات، تحفظات دور کرنے ہوں گے۔ اگر نہ کیے تو پھر یورپ کے ساتھ بہتر تعلقات کی امید بھی نہیں کی جا سکتی۔ ساتھ میں بلنکن نے یہ بھی کہا کہ ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی یعنی نیٹو کے جتنے ممبر ممالک ہیں، اور بحیرہ اوقیانوس کے اکراس جتنے ممالک کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، ان کی سیکیورٹی امریکہ کی ایک ذمہ داری ہے، اور اس سے ہم پہلو تہی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ چین نے ایک بڑا غیر منصفانہ تجارتی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، عالمی اور امریکی منڈیوں کے لیے صنعتی گنجائش کے ممکنہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر، اور اب ڈیمانڈ سے 100% زیادہ پروڈکشن ہو رہی ہے، کس کی؟ جناب سولر پینلز کی، الیکٹرک وہیکلز کی۔ اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، چونکہ چین کی اپنی آبادی 1.4 ارب ہے، اس کی اپنی ڈیمانڈ ملک کے اندر بہت زیادہ ہے، اور الیکٹرک وہیکلز وہ تقریباً آدھی قیمت پہ تیار ہوتی ہیں جو یورپی اور امریکی گاڑیوں کے مقابلے میں، اور یہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ تو تمام گاڑیاں چونکہ سستی ہیں، عام لوگ سستی گاڑی یقیناً خریدتے ہیں زیادہ تر، یہ تو اگر امریکہ اور یورپ پہنچ گئی تو ان کی اپنی انڈسٹری الیکٹرک وہیکلز کی وہ تو برباد ہو جائے گی۔ لہٰذا انہوں نے نشانہ بنا لیا کہ آپ نے غیر منصفانہ تجارتی طریقے اختیار کر رکھے ہیں، یہ آپ کو ختم کرنے پڑیں گے۔ اب اس کے مقابلے میں اس کا جواب عملاً چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے الجزیرہ ٹی وی کو ایک تازہ ترین انٹرویو میں دیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ دنیا کو سرد جنگ اور زیرو سم گیم کی عینک سے نہ دیکھے،
اور اسے وہ بات نہیں کرنی چاہیے جو اس نے کرنی نہیں ہے، یا اسے وہ نہیں کرنا چاہیے جو وہ کہہ رہا ہے، کیونکہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ بنیادی طور پہ ان کا یہ کہنا تھا۔ انہیں یہ بھی کہا کہ دنیا کی آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان بھی کھلے ہیں، دماغ بھی کام کر رہے ہیں، اور وہ ان تمام باتوں کا تجزیہ خود کر سکتے ہیں جو امریکہ کی طرف سے، اس کے اتحادیوں کی طرف سے آ رہی ہیں، اور انہیں اب معلوم ہو رہا ہے کہ تاریخ اور انصاف کے رخ پہ کون ہے، یعنی کون انصاف کے اور تاریخ کے صحیح دھارے پہ اس وقت کھڑا ہے۔ چین جو چیز دنیا کو آفر کرتا ہے وہ ہے تعاون، ترقی، استحکام اور سب کی جیت، جس کو کہتے ہیں ون ون فار ایوری بڈی۔ ساتھ میں وانگ یی نے یہ بھی کہا کہ چین کی ترقی اور تجدید کو مضبوط اندرونی محرکات کی وجہ سے بڑھاوا ملا ہے، یعنی اندرونی محرکات ہیں وہ، جیسے میں نے کہا کہ آبادی چین کی بہت بڑی ہے، اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے بڑی زبردست پرفارمنس آڈٹ کیے ہوئے ہیں، جس کے باعث آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ہائی ٹیک، اس کی طرف چین کا سفر جو ہے وہ تیزی سے رواں دواں ہے، اور یہی خدشہ ہے امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ چین کے سفر کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک اور بات جو وانگ یی نے بڑے زور دے کے کہی کہ جان بوجھ کر دوسروں کی سلامتی کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے یک طرفہ طور پر، یا مکمل پیروی جو ہے اس کی خواہش آپ کو نہیں رکھنی چاہیے۔ جو ملک ایسا کرے گا ہم اس کی شدید مزاحمت کریں گے۔ خطے میں طاقت کے توازن کو بگاڑنا نہیں چاہیے اپنی پالیسیاں دوسروں پہ مسلط کر کے، یا دوسرے ملکوں کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کے ذریعے، اور جامع تعاون پر مبنی اور پائیدار سیکیورٹی تمام فریقوں کے جائز سیکیورٹی خدشات کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ نے دوسرے ملکوں کے سیکیورٹی خدشات کو بھی اس پہ بھی غور کر لیا تو پھر آپ کے اور ان کے درمیان کوئی توازن پیدا کرنا ہوگا، اور چین ہمیشہ سے پائیدار ترقی، انصاف اور ترقی و تعاون کی بنیاد پہ بین الاقوامی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر اس کو آپ دیکھیے کہ کس طرح ٹونی بلنکن نے جو باتیں کیں وہ بڑی خطرناک ہیں، اور کئی لوگوں کو شاید یورپ میں بھی ابھی احساس نہ ہو کہ کتنی خطرناک باتیں اینٹونی بلنکن نے کیں۔ بنیادی طور پہ دھمکی دی ہے چین کو کہ آپ روس کا ساتھ چھوڑ دیں، اور روس کا ساتھ اگر آپ نے نہ چھوڑا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو بین الاقوامی مالیاتی نظام سے نکالا جا سکتا ہے، اور آپ بنیادی طور پہ کہا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو پڑوسی ملک ہے چین، روس، اس کے ساتھ آپ دشمنی اختیار کر لیں، دشمنی نہیں کرتے تو آپ اس کی امداد بند کر دیں۔ یعنی چین کا اپنا کوئی فیصلہ اس حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی طور پہ امریکہ کا مطالبہ ہے۔ یعنی امریکہ، ایک آپ نے سنا ہوگا کیرٹ اینڈ سٹک پالیسی، کہ بنیادی طور پہ 100% سٹک کی پالیسی اختیار کی ہے چین کے حوالے سے، گاجر یعنی کیرٹ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑی ایک اچنبے کی بات ہے کہ امریکہ خود کو بین الاقوامی انسانی حقوق اور انصاف کا علمبردار کہتا ہے، اور بنیادی طور پہ ایک ایسی تجویز ہے جو کہ چین کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ چین کبھی بھی اپنے کسی ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں کرے گا۔ اس کے جواب میں وانگ یی نے چین کا یہ بھی کہنا ہے، چین کے وزیر خارجہ کا بھی، کہ یوکرین پہ حملہ آور روس نے کبھی اس سے پوچھ کے یہ نہیں کیا، چین اس میں فریق نہیں ہے۔ البتہ چین کی خواہش ہے کہ چاہے یوکرین کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو، یہ تمام بین الاقوامی ثالثی کے ذریعے اور تمام فریقین کی کمفرٹ کے مطابق، ان کی تسلی کے مطابق یہ حل ہونے چاہیے۔ چاہے غزہ کا مسئلہ ہے جو کہ انتہائی، انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی انسانی چارٹر، بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور ہمیں صرف مسائل کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے کاز، ان کا سبب کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس کے بغیر دنیا میں انصاف
نہیں آ سکتا ہے۔ تو جو لب لباب ہے چین کے میسج کا، چین کے پیغام کا، کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے جو برکس ممالک ہیں، یعنی جتنے بھی اس کے اتحادی ہیں، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، روس بھی ہے، برازیل بھی ہے، کہ اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، بہت سارے ممالک ہیں، انہوں نے ابھی RMB میں ٹریڈنگ شروع کر دی ہے چین کے ساتھ، یعنی خود کو ڈالر پہ جو انحصار ہے وہ کم کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا بڑا نقطہ ہے کہ کسی ایک ملک کو یک طرفہ طور پر دباؤ کی پالیسی اور اپنے نظریات دوسروں پہ مسلط کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ تنازعات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی پالیسی ہم مسترد کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں میں فوجی مداخلت یا بغاوتوں کے ذریعے اپنے لیے اثر و نفوذ پیدا کرنے کی پالیسی بھی چین مسترد کرتا ہے۔ ہاں، اقتصادی تعاون کے ذریعے تجارتی تعلقات کو بڑھاوا دے کے ہم اپنا اثر و نفوذ ضرور پھیلاتے ہیں، اور اس کا فائدہ مقامی ملکوں کو بھی ہوتا ہے۔ اس کو ون ون کہتے ہیں، یعنی تمام ملکوں کا اس میں فائدہ ہوتا ہے جو بھی اقتصادی تعاون، تجارتی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا جو حل پیش کیا ہے چین نے، وہ یہی ہے کہ تمام ممالک کو ساتھ لے کر فلسطین اور یوکرین کا حل تلاش کرنا چاہیے، برابری اور انصاف کی بنیاد پہ۔ اب یہ دو متضاد مختلف بیانیے ہیں جو امریکہ نے دھونس اور دھمکی کا رویہ اختیار کیا ہے، جبکہ چین کی طرف سے جو پیغام گیا ہے وہ ہے کہ باہمی رضامندی کے ساتھ تعاون کے ذریعے انصاف کی بنیاد پہ دنیا کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ لیکن بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ بڑی ڈیسپریٹ ہے امریکی انتظامیہ، پریشان بھی ہے، ڈیسپریٹ بھی ہے۔ اس وقت الیکشن کا سال ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چین کو زچ کیا جائے، کیونکہ چین کا جو اس وقت سفر ہے، ترقیاتی سفر، ٹیکنالوجی کا سفر، وہ اب کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا، اور یہی پریشانی ہے جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو کھائے جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔